جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد رمضان. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں میں ایک اور پرسنالٹی، ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اختر شاہد صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں حیدری مارکیٹ مینجمنٹ کے، اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. پھر کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بڑا کرم، اللہ کا شکر ہے. اور ناظرین ہمارے ساتھ خالد نور صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب، کیونکہ بہت ہی خوش اللہ نعت خواہ ہیں، ثنا خواہ ہیں. شکیل بھائی کی طرف بھی جائیں گے. اختر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر شاہد صاحب مجھے بتائیے گا کہ بار بار دکانوں کا سیل ہونا کیا وجہ ہے آپ کی؟ پہلے ایک دفعہ ایس او پیز پہ سیل کی گئیں، پھر عید کی تعطیلات کے بعد دوبارہ سیل ہوئی، کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس طریقے سے آج سے 20-25 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ اینڈرائڈ موبائل کی شکل میں پوری دنیا ہماری کانٹیکٹ میں ہوگی اور ہم پوری دنیا کے کانٹیکٹ میں ہوں گے، اسی طریقے سے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا کہ جو دن ہم آج دیکھ رہے ہیں اور جو دن ہم نے گزشتہ سال اس لاک ڈاؤن کی شکل میں کووڈ کی صورتحال میں دیکھے تھے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ کاروباری حضرات کے لیے انتہائی اذیتناک اور تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ جو میرا تعلق کیونکہ مارکیٹ سے ہے، مارکیٹ میں بے شمار دکانیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ رینٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو رینٹ پہ کام کر رہے تھے گزشتہ سال ہی وہ تقریباً بالکل بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے. 75% لوگوں نے اس میں سے اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کیا، اور جو لوگ سروائیو کر چکے تھے، کسی طریقے سے کر سکے تھے، وہ اس سال بڑی پر امید تھے کہ کسی طریقے سے وہ اس دفعہ اپنے آپ کو کور کر لیں گے. لیکن انفارچونیٹلی مطلب ایک طویل عرصے تک تو سیشن صحیح چلتا رہا، مارکیٹیں 10 بجے تک کھلتی رہیں، لیکن جیسے ہی سیزن آیا، جیسے ہی شعبان آیا اور جیسے ہی رمضان آیا، تو جو صورتحال ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. اور یہ جو لاسٹ 4-5 ڈیز ہوتے ہیں یہ پورے سمجھ لیں کہ سال کا پیک ہوتے ہیں. تو اس سال اس وقت جو مارکیٹوں کی صورتحال ہے، جہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، آج وہاں پہ آپ بالکل فٹ بال کھیلیں یا کرکٹ کھیلیں بالکل الو بول رہے ہیں. تو یہ انتہائی اذیتناک اور تکلیف دہ صورتحال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام تر ایکٹیویٹیز جاری رہ سکتی ہیں، NA 249 میں الیکشن ہو سکتے ہیں، دیگر تمام معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تو شہر کے کاروبار کو بھی جاری رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے. کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پہ آپ مسلمانوں کو محصور نہیں کر سکتے کہ وہ خریداری نہ کریں. ہر مسلمان چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے خریداری کرنی ہو، اسے عید کی خریداری لازمی کرنی ہے. اور جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے ناقص حکمت عملی کے تحت یہ 2 دن ہفتے میں بند کیا، جبکہ رمضان ایسا ہوتا ہے کہ رمضان 30 ڈیز چل رہا ہوتا ہے، کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے. آپ نے ایک تو اس کو 2 دن کے لیے بند کر دیا، دوسری بات یہ کہ جو اس کی ٹائم لیمٹ آپ نے 6 بجے تک کی کر دی، تو کسٹمر تو گھر میں نہیں رکے گا، کسٹمر نے تو آنا ہی آنا ہے. جب آپ نے ٹائم ڈیوریشن کم کر دی تو اس سے پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ وہ تمام کسٹمر جس نے الٹیمیٹ گھر سے نکلنا تھا، مارکیٹوں میں آنا تھا، وہ لمیٹڈ ٹائم کی وجہ سے مارکیٹوں پہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پریشر کریٹ ہوا. اور یہ ایک احمقانہ پالیسی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ کووڈ کی SOPs کو فالو کرتے یا سوشل ڈسٹنس کریٹ کرتے، ہم نے جو پالیسی سندھ گورنمنٹ نے جو ہمیں پالیسی دی، وہ پالیسی انفارچونیٹلی ایسی تھی کہ وہ کووڈ کے وائلیشن کے لیے عوام کو بھی مجبور کیا اس نے، اور مارکیٹ میں بھی اس کا کسی بھی قیمت پہ ہم نے بہت چاہا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مینٹین نہیں ہو پا رہی اور نہیں ہو پائی. بہرحال ہم کوشش تو پوری کر رہے تھے اپنے طور پہ. اچھا، تو اختر شاہد صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں پرابلمس تو ہیں نا، اگر دکاندار جو ہیں وہ SOPs کی پابندی کر لیں تو نہ لاک ڈاؤن ہوتا نہ یہ بیماری بڑھتی. کہتے ہیں کہ دکانوں سے بہت زیادہ یہ بیماری پھیل رہی ہے. دیکھیں، دکانداروں نے تو اپنے طور پہ میکسیمم کووڈ کی SOPs کو فالو کیا، ماسک از خود لگائے، اپنی شاپ سے ماسک کے انہوں نے پرووائڈ کیا، کسٹمر کو بھی پرووائڈ کیا، سینیٹائزرز بھی رکھے. ہم نے از خود لاسٹ ایئر پوری مارکیٹ کو کارڈن کر کے ایک کسٹمر کو، حالانکہ ہماری لیڈیز مارکیٹ ہے لیکن ہم نے ایک کسٹمر کو ہم نے اور ہمارے والنٹیئر نے از خود سینیٹائز کیا، ان کو ڈیٹول کا اسپرے کیا، ماسک پرووائڈ کیے، ہینڈ گلوز پرووائڈ کیے. اور اس سال بھی ہم یہی کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا اختیار جو ہے اپنے شاپ کیپرز پہ تو ہے، لیکن ہم کسٹمرز کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم وہ
ماسک لگا کے ہی آئے. کنونس کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, جد و جہد کر سکتے ہیں, لیکن جبراً ہم یہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے کووڈ کے حوالے سے جو SOPs ہیں وہ فالو ہوں. اچھا, یہ تمام SOPs جو ہیں وہ فالو کی جائے. بالکل جی بالکل. پھر بھی ایسے یہ لوگ مطلب دیکھیں, من الحیثیت القوم جو ہے نا, انفارچونیٹلی وائلیشن ہماری جبلت میں شامل ہے. ہم نے سگنل توڑنا ہے, ہم نے گٹکا جو ہے وہ مین روڈ پہ تھوکنا ہے, سیڑھیوں پہ تھوکنا ہے. اسی طریقے سے جو وائلیشن ہے نا, یہ سمجھ لیں بدقسمتی سے ہماری ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں تو نہیں کرتے وائلیشن. اس کی وجہ یہ کہ وہاں کوئی لا ہے, کوئی قانون ہے, اور قانون پہ امپلیمنٹیشن نہیں. قانون تو یہاں پہ بھی ہے, لیکن قانون کا جو حال ہے اور قانون کے امپلیمنٹیشن کرانے والوں کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر لا ہوگا اور لا پہ امپلیمنٹیشن ہوگا, اور مجھے اور آپ کو یہ خوف ہوگا کہ اگر میں وائلیشن کروں گا تو میں پھر اس فائن سے گزروں گا, تو یقینی طور پہ میں پھر وہ وائلیشن نہیں کروں گا. لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے, سب ایسے چلتے ہیں, ایک ٹیلی فون جو ہے ہر آدمی کا بڑا بھاری ہوتا ہے, بڑا ہو جاتے ہیں معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, آپ بھی کر لیتے ہیں سیٹل. دیکھیں ہم اپنے طور پہ ایسے تو نہیں سیٹل کر لیتے کہ کسی وائلیشن کو, کووڈ کے وائلیشن کو مارکیٹ لیول پہ, تو مارکیٹ لیول پہ تو ہم ہر ممکن پریشر ڈالتے ہیں. بلکہ ہماری مارکیٹ بھی آج سے 10 دن پہلے کچھ حصہ اس کا سیل ہوا تھا, اور ہم نے پھر DC صاحب سے کمٹمنٹ کی, اور DC صاحب نے بہرحال ہمیں فیور کیا کہ وداؤٹ اینی پلنٹی اور فائن انہوں نے جسٹ ہمیں وارن کیا, اور ہم نے کھول دیا تھی ساری آپ کی. ہاں, DC صاحب نے یہ فیور کیا تھا, اور ہم بہرحال SOPs کو فالو کر رہے ہیں. ابھی دوبارہ بھی کچھ سیل ہوئی دکان عید کی وجہ سے؟ نہیں, ابھی 10:30 نہیں, 10 دن پہلے تھوڑا سا حصہ مارکیٹ کا کچھ شاپس سیل ہوئی تھی. اچھا, لیکن یہ کہ وہ لکیلی وداؤٹ اینی فائن کھول دی گئی. ابھی بالکل بند ہے مارکیٹ, ٹوٹل اندر اندر تھوڑا بہت تو کام چل رہا ہوگا نا, جو ڈیلیوری کا کام ہے اور دوسری چیزیں. دیکھیں ہاں, کچھ لوگ اپنا خاموشی سے اگر کوئی ہوم ڈیلیوری کرنی ہے کسی کو کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی بڑا بیک ڈور سے کھولا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں. دیکھیں اس وقت سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کیونکہ ہماری مارکیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گولڈ جیولرز کی دکانوں پر مشتمل ہے, اور سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے. لہٰذا کوئی بھی شاپ کیپر اگر دکان میں مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو چونکہ ٹوٹل مارکیٹ ہماری کلوز ہوتی ہے, تو شاپ کیپر کو تاوقت ہے کہ واچ مین ہمارا چوکیدار جو ہے کسی بھی ذمہ دار سے, مجھ سے یا میری پوری ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے, دیگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے تاوقت ہے کہ ٹیلی فون پہ کنفرمیشن نہ لے لے, تو اس وقت تک وہ اس کو شاپ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر وہ شاپ کھلتی بھی ہے تو واچ مین از خود اس کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے, 1 منٹ 2 منٹ کا وہ اس کو ٹائم دیتا ہے کہ جو نکالنا ہے نکال لو اور شاپ کلوز کرو. اتنی ساری دکانیں اگر سب نے 1-2 منٹ کے لیے کھولا تو پورا دن ہی کھلی رہے گی مارکیٹ. نہیں نا, تو نہیں اتنی کوانٹیٹی نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہو پاتا. ساری دکانیں آن لائن نہیں کام کر رہی. نہیں, لیکن آن لائن کی تو آزادی ہونی چاہیے نا. انسان آپ کی پراپرٹی ہے, آپ اپنی پراپرٹی میں جا کے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میں پھر یہی کہوں گا ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, لیکن آن لائن کے لیے تو بنا ہے ہی نہیں نا. میں حضرت میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری جبلت میں شامل ہے کہ میں آن لائن کے نام پہ جو ہے کاروبار کر رہا ہوں گا. ہاں ہو جاتا ہے. آپ آئیں گے, آپ ریٹ ماریں گے, میں کہوں گا میں تو آن لائن کام کر رہا ہوں, تو آن لائن نہیں کر رہا ہوں گا. میرے کسٹمر 4 لائن سے کھڑے ہوں, آن لائن ہی ہوں گے وہ, لیکن لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس آ کے ہم سے سوال کرے گی تو ہم معذرت کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیں گے, اور یہ ہماری غلط بیانیاں جو ہیں وہ یہی رنگ لائی ہے, یہی ہوا ہے سب کچھ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اختر شاہد صاحب آپ سے مزید بات کریں گے, خالد نور صاحب سے بھی بات کرنی ہے, لیکن ہم شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور اسی کے ساتھ ہم پھر ناظرین بریک پہ جائیں گے. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہد و سرا جانا. البحر علا
بے کس و طوفان ہوش روبا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی تشوں وسخا کا دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ حیدری مارکیٹ مینجمنٹ کے سربراہ موجود ہیں سید اختر شاہد صاحب, اور ہمارے ساتھ خالد نور صاحب موجود ہیں, ANI کے صدر ہیں, اور اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کی بھی سربراہی فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ شکیل مدنی موجود ہیں. اچھا ناظرین, کچھ باتیں ہم عید کے حوالے سے کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ اس عید پہ آپ نے کیونکہ ڈفرینٹ طریقے سے منا رہے ہیں تو اپنوں کو یاد رکھنا ہے, ان کے لیے عیدی بھیجنی ہے, اور ان کے لیے عیدی بھیجنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یو پیسہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے اپنوں کو منی ٹرانسفر کریں, ان کے بل پیمنٹ کر سکتے ہیں, آن لائن شاپنگ کر کے ان کے لیے بھیج سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے تاکہ یو پیسہ سے آپ اس عید پہ اپنوں کو یاد رکھ سکیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ exposstore.pk کی جانب سے فریگرنس رینج جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے. یہ ان کی فریگرنس ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ, بڑی زبردست ان کا پرفیوم ہے, یہ لانچ کر دیا گیا ہے. اور یہ ایکسپوسٹور کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے. یہ بڑی زبردست فریگرنس ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اور کم از کم ایک نہیں, آپ کم از کم 2 پرفیومز لیں, وہ استعمال کریں تب آپ کو صحیح اس کی خوشبو کا اندازہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پیزا پوائنٹ کے بارے میں. یہ آپ دیکھیں ناظرین, پیزا پوائنٹ کا یہ ڈسکاؤنٹ واؤچر ہے, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن جا کے آرڈر کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو 55% کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ, یہ اس میں مختلف ڈیلز موجود ہیں. یہ آپ کارڈ بنوا کے یہ دیکھیں آپ, یہ 599 روپیز کی یہ واؤچر ہے جس کو کہ آپ یہ ریڈی بھی ہو جاتے ہیں, پیسے کیش ان کیش ہو جاتے ہیں. مختلف ڈیلز ہیں جو کہ موجود ہیں, اور یہ آپ کو کارڈ دکھانا ہوگا اور اس کارڈ کی بیس پہ آپ یہ ڈیلز جو ہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں. پیزا پوائنٹ بڑا زبردست اس کا ڈیلیشیس سا پیزا ہوتا ہے. پیزا یہاں موجود بھی ہمارے پاس, جو ہم افطار میں جب دسترخوان پہ آپ کے سامنے میرا پہلا روزہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے بھی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج چونکہ ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو تو آج ہم یہ آخری افطار اس سال کی کر رہے ہوں, تو ایک تو بریانی کچھ ہمارے خاص دوست ہیں انہوں نے بھجوائی ہے, اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پلس آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے دن جو ہے نا, ہم افطار کے بعد جانماز اور تسبیح اور قرآن مجید یہ ہم بانٹیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کو دکھا بھی دی جائیں
یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور صرف ہم یہ جانماز اور قرآن مجید اور یہ چیزیں ہم تقسیم کریں گے. آپ میں کال کر سکتے ہیں, اور یعنی یہ آپ افطار کے بعد سے لے کے 8 بجے 8:30 بجے تک بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اس میں کچھ جو معمر لوگ ہوں گے ان کے لیے فوم والی جانماز ہے, وہ بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے, وہ اسپیشل جانماز ہے, لیکن یہ صرف ایسے معمر لوگوں کو دی جائے گی جو کہ عام فرش پہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور یہ ڈیجیٹل ای قرآن ہے, یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, یہ بھی آپ ہمارے یہاں سے کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں. یہ آج کے دن خاص طور پہ ہم نے کوشش کی ہے. نسرین فاطمہ صاحبہ ہیں, انہوں نے فی سبیل اللہ ہمیں یہ چیزیں بھجوائی ہیں, اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اس کا اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے, جس طرح وہ فی سبیل اللہ یہ کام کر رہی ہیں. اختر شاہی صاحب کیا کہتے ہیں سر, رمضان المبارک اب ختم پہ ہے, اختتام کے قریب ہے, عید بہتر نہیں ہے سر سادگی سے بنا لی جائے؟ بظاہر کہنے میں تو بات یہ بہت اچھی ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ سادگی سے منا لیں, لیکن عید کا ایک تسلسل ہے, روایت ہے ہماری, اور نسل در نسل کی روایت ہے. اور عید کا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بھی سادگی سے منانے کے لیے کسی بھی قیمت پہ تیار نہیں ہوتا. اپنی حیثیت سے بڑھ کے, چاہے وہ کہیں سے کسی بھی طریقے سے کچھ ادھار لے یا کچھ چھوٹی موٹی چیز لیکن بیچے, کچھ نہ کچھ کرنا. لیکن عید کی نماز پڑھے نہیں پڑھے, خالد نور صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگ عید کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے, اس کی تیاری نہیں کرتے, کپڑوں کی تیاری, جوتوں کی تیاری, شاپنگیں ہو رہی ہیں, بالوں کو کلر کرایا جا رہا ہے, بال چھوٹے کرائے جا رہے ہیں, اور دوسری چیزیں اپنی ایسنشلز خرید رہے ہیں, اور عید کی نماز کا جب وقت آیا تو صبح 6 بجے سوتے ہیں, اس کے بعد 10, 11, 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں. نہیں تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو عید کے دن شام میں اٹھتے ہیں, اور شام میں اٹھ کے تیار ہوتے ہیں لوگوں کے آنے کے لیے. اصل جو عید منانا ہے وہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال. آپ نے کہا آخری والی بات کہ شام میں اٹھتے ہیں, اس سال نہیں اٹھیں گے شام میں, کیونکہ شاپنگ سینٹر بند ہے, رات بھر گھومنا بھی نہیں ہوگا. گھومنا بھی بالکل. اب تو صبح فجر میں اور صبح جلدی اٹھیں گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہمارے روایت کا مطلب یہ آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے نا, رات میں بازار بند ہے. یہ سید اختر شاہی صاحب تو بالکل دل پہ چھری چل گئی ہوگی, آپ نے بات کیا کر دی ہے. اختر شاہی صاحب موقف کی آپ سے معذرت ہے سر, اچھی بات لیکن یہ ہے کہ مارکیٹ بند ہے, لوگ گھر پہ سو جائیں گے. اختر شاہی صاحب کاروباری طبقہ ہے اور اس ملک کو جنریٹ فراہم کر دیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ایسا ہماری اسلامی روایت سادگی ہمارے کو اسلام درس دیتا ہے. کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے, نماز ضروری ہے. میں نئے کپڑے ہوں اور میں نماز نہ پڑھوں پھر عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہے. عید کی خوشیاں ہی نماز سے ہیں. بالکل. پورے مہینے ہم نے جو ٹریننگ کی ہے, رمضان مبارک میں روزے رکھیں, بالکل روزے کی عید اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف انعام ہے. واقعی یہ دنیا چینج ہو گئی ہے, اور کرونا کے بعد 1.5 سال سے جس طرح پوری دنیا میں واقعات ہوئے ہیں, تو یہ ایک المیہ ہے, مجبوری ہے. دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین آئندہ سال یہ کرونا کا بھی خاتمہ فرمائے اور ہم دوبارہ ویسی صورتحال پہ آ جائیں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ واقعی مجبوریاں ہیں, لیکن لوگ غریب ہیں, لوگ مجبور ہیں. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کپڑوں کی بات, یقین مانیں ڈاکٹر صاحب اب لوگوں میں کھانے کو نہیں ہے. کپڑے بنانا تو مارکیٹ میں درمیان آدمی تو جا ہی نہیں سکتا ہے. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو کہ عید نہیں منا پا رہے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. خالد نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید اختر شاہی صاحب آپ بھی موجود ہیں. ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو سیگمنٹ ہوگا میرا پہلا روزہ, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.